شکر کرنے والا، ہر وقت دل سے زبان سے شکر کی کیفیت ہو۔ یقین جانیں ہم میں سے جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، غالب گمان یہی ہے کہ ہر ایک کی زندگی پچھلے 15 سال کے مقابلے میں دنیاوی لحاظ سے اچھی ہوئی ہے۔ ہر ایک کی زندگی پچھلے 20 سالوں کے مقابلے میں بہتری ہوئی ہے، لیکن بتائیے شکر بھی بڑھا؟ شکر نہیں بڑھا، بلکہ شکر کم ہو گیا، بلکہ ناشکری آ گئی، تو نتیجہ یہ نکلا میرے عزیزو، 20 سال میں چیزیں اور نعمتیں تو بڑی ہیں لیکن زندگی کا سکون نہیں ہے۔ ناشکری کی ایک سزا یہی ہوتی ہے کہ نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، نعمتوں کا مزہ کم ہو جاتا ہے، نعمتوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، نعمتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، نعمتوں میں راحت ختم ہو جاتی ہے۔ ناشکری کی ایک سزا یہی ہے۔ تو ایسی آسان سے عبادت زندگی شکر والی بن جائے۔ ہمارے بچے شکر کریں۔ جو آدمی شکر کرتا ہے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ جو آدمی شکر کرتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ جو آدمی شکر کرتا ہے وہ ڈپریس نہیں رہتا۔ گولیاں نہیں کھانی پڑیں گی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ جس کی زندگی میں شکر ہوتا ہے وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، ڈپریس نہیں رہتا۔ اس لیے کہ شکر کی خاصیت ہے کہ اے اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا، میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ اندر آ جائے کہ اے اللہ تو نے جو مجھے دے رکھا ہے میرے اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ مجھے اچھا رکھا ہوا ہے، بتائیے یہ بھی کوئی مایوس ہوگا؟ مایوس تو آدمی تب ہوتا ہے جب اپنے سے آگے والے کو دیکھ کر دوڑ لگاتا ہے، پہنچ نہیں پاتا، مایوس ہو جاتا ہے۔ ڈپریس تو تب ہوتا ہے جب اسے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اپنی زندگی میں جو اس کے پاس نہیں ہے، تب ڈپریشن میں جاتا ہے۔ کیسے مزے کی عبادت ہے، ڈپریشن نہیں ہوگا، مایوسی نہیں ہوگی۔ سچ بتاؤں وہ اندر سے ہر وقت تازہ رہے گا۔ اب جب شکر پہ اتنی ساری چیزیں ملنی ہیں تو شیطان کیا کہتا ہے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان کہتا ہے میری ساری محنت اس پر ہے کہ اس بندے کے زندگی میں شکر نہ آئے۔ یہ نہیں کہا میں اسے نماز سے روک دوں گا، حج سے روک دوں گا، روزے سے روک دوں گا، یہ نہیں کہا قرآن میں۔ شیطان نے کہا میری ساری محنت اس پر ہوگی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا اور میری محنت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بندہ شکر گزار نہیں رہے گا۔ جس آدمی کی زندگی میں ناشکری ہے سمجھ لے اس کی زندگی پہ شیطان کا اثر ہے۔ یہ ایسی بڑھیا عبادت ہے اور اس پر ایسا میٹھا پھل ہے کہ ہمارے دشمن کو یہ عبادت پسند نہیں۔ اس نے کہا میں ساری محنت اس پہ کروں گا کہ زندگی میں شکر نہیں رہے گا۔ بتائیے نا، آج بیٹا باپ کا شکر گزار ہے، شوہر بیوی کا شکر گزار ہے، بیوی شوہر کا شکر گزار ہے، یہ بندہ اپنے مولا کا شکر گزار ہے۔ ہر جگہ ناشکری ہے۔ ابا آپ نے کیا کیا ہے میرے لیے؟
وہ کہتی ہے میں نے اس گھر میں خوشی کہاں دیکھی ہے. یہ کہتا ہے جب سے تم آئی ہو میری زندگی کا سکون گیا. اور یہ بندہ مولا سے کہتا ہے مولا مصیبت کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں. الیاذ باللہ الیاذ باللہ. ہر زندگی کا ہر حصے میں ناشکری ہے، اور اس ناشکری نے زندگی عذاب بنا رکھی ہے. شکر نہیں ہے، شکر نہیں. اور شیطان نے قسم کھا رکھی ہے میں اس کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا. اور اللہ کریم بھی کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر کرتے ہیں. نعمتیں تو میں بہتوں کو دیتا ہوں، نوازتا تو بہت ہوں، لیکن یہ نادان بھول جاتا ہے مجھے. یہ بھول جاتا ہے کہ کوئی میرا محسن حقیقی ہے جس نے انگنت نعمتیں دے رکھی ہیں، گننے میں نہیں آتی. لیکن جب تک ہوتی ہیں نظر نہیں آتی. ذرا دماغ کی رگ ہل جائے نا تو اندازہ ہوگا کہ دماغ کیا نعمت ہے. ابھی روٹی کا لقمہ اٹھا رہا تھا پھر پتھر اٹھائے گا. بینائی دے رکھی ہے نا، قدر نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی. دیکھو جو گرتے پڑتے زندگی کے دن گزار رہے ہوتے، دے رکھی ہے نا گویائی، اپنی اندر کی بات کہہ سکتا ہے، ورنہ حسرت ہی رہتی ہے کہ میں اپنی بات کیسے سمجھاؤں. دے رکھی ہے نا سماعت، اپنے ماں باپ کی میٹھے بول سن سکتا ہے نا. ٹانگیں دے رکھی ہے نا، رینگتے رینگتے لوگوں کی زندگیاں گزرتی ہیں. اندر کا نظام دے رکھا ہے نا، ورنہ کتنے ایسے ہیں بہت کچھ ہے کچھ نہیں کھا سکتے. بہت کچھ ہے کچھ نہیں کھا سکتے. ہارون بیٹھا ہوا تھا، ان کا ایک اچھا دوست. ہارون خود بادشاہ تھا. بادشاہ تو اللہ نے دے رکھی تھی، لیکن اللہ نے اسے دل کی روشنی بھی دے رکھی تھی. کچھ وقت اپنے نیک دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، ورنہ بھول جاتا آدمی اوقات. ذرا سے اوپر چلا جائے، ذرا سے جیب میں بھاری ہو جائے، تھوڑا سا آگے پیچھے پروٹوکول ہو جائے، بھول ہی جاتا ہے کہ تم آئے کہاں تھے، جانا کہاں ہے، اور جن نعمتوں میں تم کھا رہے ہو اور جی رہے ہو کسی کی دی ہوئی ہیں. بھول جاتا ہے نادان، اپنے اوقات بھول جاتا ہے. ٹھوکر لگتی ہے تو ہوش آتا ہے، لیکن ٹھوکر کھا کر تو احمق آدمی بھی ہوش میں آ جاتا ہے. بس اوقات وقت نہیں رہتا. بادشاہت تھی، اچھے دوستوں کا اٹھا بیٹھا تھا. ہارون نے ہاتھ میں گلاس لیا، دوست بیٹھا تھا بہلول. کہا ہارون ٹھہرو، پانی بعد میں پینا، میری بات کا جواب تو دو. تمہیں پیاس کی شدت ہو، زمین تانبے کی طرح گرم ہو اور آسمان بھی آگ پھینک رہا ہو، اور تمہیں پیاس کی شدت لگی. ایک آدمی ہاتھ میں گلاس لیے قیمت لگا رہا ہو کہ اس گلاس کی قیمت اتنی ہے. بتاؤ کتنی قیمت دینے تک جاؤ گے؟ کہا بیلول پانی کے بغیر زندگی کوئی نہیں. جان بچانی ہوگی تو آدھی سلطنت دینے پڑی، دے دوں گا. جان تو بچاؤں گا نا، جان ہے تو سب کچھ ہے، آدھی سلطنت دے دوں گا. بہلول نے کہا اچھا. پانی پی لیا، پھر سوال کر لیا اپنے دوست نے. کہا یہ بتاؤ اندر کا پانی باہر نہ نکلے اور ساری دنیا کے اطباء عاجز آ جائے. ایک طبیب علاج جانتا ہوں، بتاؤ اس کی فیس میں کہاں تک جاؤ گے؟ تڑپتا ہے نا آدمی. محل بھی اچھا نہیں لگتا، کوٹھی بھی اچھی نہیں لگتی، رشتے بھی اچھے نہیں لگتے، تڑپتا ہے آدمی. کہا ہارون بہلول صحت ہے تو سب کچھ ہے نا، صحت کی خاطر آدھی سلطنت بھی دے دوں گا. کہا ہارون تیری ساری سلطنت، ایک گلاس پانی اس کی قیمت، ایک گلاس کی قیمت تیری ساری سلطنت. اور میرے عزیزو کبھی سوچا بھی صحیح کیسے کیسے مشروبات پیتے ہیں، کیا کچھ مولا پلاتا ہے، اور صرف پلاتا نہیں آسانی سے نکل بھی جاتا ہے. زاہد نکل بھی جاتا ہے. اس لیے میرے نبی فرمایا کہ جب پیو تو کہو الحمدللہ، اور جب نکلے
تب بھی میری نبی نے یہی دعا دی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے یہ گندگی میرے اندر سے آسانی سے نکل گئی، نہ نکلتی لیکن جب تک یہ نعمتیں ہیں نہیں سمجھ میں آتی۔ اسی روڈ پہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اچھا خاصا صحت مند، تھوڑی دیر میں دیکھا ہاتھ سے پتھر مارنے لگا لوگوں کو، دماغ کی رگ ہل گئی۔ بہت بڑی فیکٹری ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے، بہت بڑا بینک بیلنس ہے، ذرا دماغ کی رگ ہل جائے کیا ہوگا؟ نعمت دے رکھی ہے، نعمت دے رکھی ہے بھائی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گننے لگو، شمار کرنے لگو نعمتیں مولا کی۔ زمین کے ذرات تو گن سکتے ہو، سمندر اور دریا کے قطرے تو گن سکتے ہو، زمین کے چھاتی پہ لگے درخت کے پتے تو گن سکتے ہو، آسمان نما چھت کے سیارے ستارے تو گن سکتے ہو، نعمتیں مولا کی نہیں گن سکتے، انہیں نہیں شمار کر سکتے۔ آدمی چلتا ہے، اللہ نے ایک نعمت دی ہے، جب چاہے رک جائے، جب چاہے چل پڑے، اور اگر یہ اعصاب کا کنٹرول چلا جائے تو چلانے کے لیے پیچھے سے دھکا دینا پڑتا ہے، روکنے کے لیے پہلے پکڑنا پڑتا ہے۔ بتائیے یہ اعصاب کا کنٹرول کتنی بڑی نعمت ہے، فیل ہو جائے آدمی جہاں بیٹھا کپڑے خراب ہو گئے۔ جس محفل میں کیا کپڑے خراب ہو گئے، کیا نعمت دے رکھی ہے، شکر نہیں نکلتا اللہ سے، اندر سے شکر نہیں نکلتا۔ کہ یہ عبادت نہیں کرنے دوں گا، شیطان نے کہہ رکھا میرا حملہ ہوگا، میری محنت کا نتیجہ ہوگا کہ یہ بندہ شکر گزار نہیں رہے گا، اس سے تو وہ نظر آئے گا جو نہیں ہے اس کے پاس، اور جو لاکھوں ہیں وہ نظر نہیں آئے گا۔ اور مصیبت کیا ہوگی، وہ جسے دیکھ رہا ہے جو نہیں ہے، اور جو لاکھوں ہیں نہیں دیکھ رہا، تو کیا ہوگا؟ لاکھوں نعمتیں ہیں مایوس پھر بھی ہے، لاکھوں نعمتیں ہیں ڈپریشن میں پھر بھی ہے، لاکھوں نعمتیں ہیں پھر بھی ڈپریس ہے، کروڑوں سے اچھی زندگی ہے ارد گرد، لیکن کیا کریں اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی وہ آنکھیں نہیں ہیں جو انہیں لاکھوں کروڑوں نعمتیں دکھائے، اسے تو وہ نظر آتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، ڈپریشن میں ڈپریس ہے۔ ایک اللہ والا کے پاس شدید بخار کا سخت بخار ہے، کہ الحمدللہ بخار ہی ہے نا، کھانا کا راستہ سلامت ہے، قضاء حاجت کا راستہ سلامت ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے۔ ایک سوچنے کا انداز یہ بھی ہے، چوری ہوئی، آپ کے ہاں چوری ہو گئی، کہاں چوری ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی، اللہ نے بچا لی۔ مال کی چوری ہوئی ہے، عزت محفوظ ہے الحمدللہ، مال کی چوری ہوئی ہے نا، ایمان تو محفوظ ہے۔ ایک نظر یہ بھی ہوتی ہے، ایک سوچنے کا انداز یہ بھی ہوتی ہے، چوری ہوئی نا اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی، اللہ تعالیٰ شکر، مال ہی گیا نا، عزت تو نہیں گئی، عزت محفوظ، مال ہی گیا نا، ایمان تو اس سے بڑی دولت ہے، وہ تو محفوظ ہے۔ اللہ یہ نظر نصیب فرمائے، بٹھا دو بھائی، اللہ تعالیٰ وہ نظر نصیب فرما دے، لیکن وہ نظر نہیں ملتی، جب شیطان اپنا جادو چلا دیتا ہے نا پھر وہ چیز نظر نہیں آتی، پھر وہی نظر آتا ہے جو نہیں، اور پھر آدمی ڈھیروں ساری نعمتوں میں رہتا ہے اور مایوس رہتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، گھر بھی ٹین کا ہے، سوتا بھی نیچے ہے، کھانا بھی کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں، وہ تو خوش رہتا ہے، اور جس کے پاس لاکھوں اور کروڑوں ہیں، گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے،
فرنیچر بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، یہ لڑکا نوجوان کیوں ڈپریشن میں؟ اس لیے کہ اس غریب کے پاس ہے تو کچھ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے اللہ دولت ہی نہیں ہے نا، گھر بڑا نہیں ہے نا، میرے جسم کی جو نعمتیں کوئی قیمت ہے اس کی؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ اس کچے گھر کے اندر بھی شکر گزار رہتا تو جنت کے مزے لیتا ہے، اور اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کی نظر نفی پر ہے، منفی سوچ ہے اس کی، ڈپریشن میں۔ لیکن آج کا جھونپڑی والا بھی مایوس ہے، آج کا کوٹھی والا بھی مایوس ہے، شکر کوئی نہیں رہا، شکر کوئی نہیں رہا۔ ایسی بڑھیا عبادت، اب یقین جانیں اگر گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کے لیے شکر گزار بن جائے، گھر جنت نہ بن جائے۔ بیٹا باپ کا شکر گزار، بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کا، ساس بہو کی، بہو ساس کی، شکر گزار نہ وہ نظر آتا ہے جو نہیں ہے۔ چشم اینک کی وہ پہنی ہوئی ہے، اینک کی وہ لگائی ہوئی جو نہیں ہے، جو ہے وہ چشمہ ہی نہیں رہا۔ ایسی آسان عبادت اور آج میری زندگی میں نہیں ہے، ایسا میٹھا پھل اس عبادت کا لیکن میری زندگیوں میں نہیں رہا۔ الشکر قید الموجود وصید المفقود، شکر ایسی عبادت ہے جو نعمتیں ہیں محفوظ ہو جاتی، جو نہیں ہیں شکر انہیں شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ شکر نعمتوں کو کھینچتا ہے، شکر نعمتوں کا شکار کرتا ہے، اور ناشکری اس سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ چھینی نہ بھی جائیں، نعمتیں ہوں، اس کا مزہ ختم ہو جاتا، سکون ختم ہو جاتا۔ لَإِن كَفَرْتُمْ، ناشکری کرو گے انجام دیکھو گے، انجام دیکھو گے۔ کسی بچے اور بچی کو دیکھ لو، جوان ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور لاکھوں کروڑوں سے اچھا ہے، ڈپریشن میں کمرہ بند کر کے لیٹا ہوا ہے، کھولتی نہیں ہے، کسی سے ملنا ہی نہیں چاہتی، ڈپریس ہو گئی، ڈپریشن میں۔ ارے بھی کیا کچھ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے؟ ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، دلی طور پہ بیچاری زندگی میں ناشکری آ گئی۔ وہ سب سے مایوس ہے، ابا نے کیا کیا میرے لیے، اماں نے کیا کیا میرے لیے، میرے لیے بھائی بھی کچھ نہیں کرتے، میرے لیے تو اللہ میاں بھی کچھ نہیں کرتا، الیاذ باللہ۔ سب کے بارے میں اس کی ذہنیت یہ ہے، ناشکری۔ زندگی ناشکری سے بھری ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک میٹھی عبادت، مزے کی عبادت، آسان عبادت، میٹھا پھل، شکر، شکر اللہ۔ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ ایک دل کا شکر ہوتا ہے۔ دل کا شکر تو یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اندر یہ خیال رہے کہ اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دے رکھا ہے۔ یہ دل میں نہیں پیدا ہوتا، دل میں تو کیا ہے، میری حیثیت زیادہ ہے، ملا کم ہے، دل میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ دنیاوی لحاظ سے اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے، دنیاوی لحاظ سے ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کے اندر شکر کے جذبات نہیں آئیں گے۔ ان کو بھی دیکھ لو نا بھائی، جن سے تمہیں اللہ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، انہی کو صرف کیوں دیکھتے ہو جو تم سے اوپر ہے؟ تو دل کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے مجھے میری حیثیت سے زیادہ دے رکھا ہے، یہ اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ نہیں آئے گا ڈپریشن، نہیں آئے گی مایوسی، نہیں جانا پڑے گا نشے کی طرف، نہیں سہارا لینے پڑے گا نشوں کا۔ یہ شکر خود ہی اتنی بڑی طاقت ہے کہ آدمی کو اندر سے طاقتور کر دیتی ہے۔ اللہ مجھے آپ نے میری اوقات سے زیادہ دے رکھا ہے۔ تو پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اپنے سے اوپر کو دیکھو، دیکھو گے
تو مایوسی ہوگی، پھر ڈپریشن میں جاؤ گے۔ اس کو دیکھو جو تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے، جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی مسجد سے باہر نکلا، چپل چوری ہو گئی، دل میں خیال آیا نماز بھی پڑھی، چپل بھی میری گئی، سامنے ایک ٹانگ پہ کھڑا ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، فوراً چوٹ لگی، چپل گئے، ٹانگ تو سلامت ہے۔ مال نہیں ہے نا، کیا آنکھ کی قیمت مال سے کم ہے؟ کبھی اندھے کو بھی دیکھ لو نا۔ معاشی طور پہ حالت اچھی نہیں ہے نا، کیا صحت کی قیمت مال سے کم ہے؟ بڑی دولت، بڑا پیسہ اور آدمی کی صحت خراب ہو جائے، دیکھ دیکھ کے حسرت کرے گا، دیکھ دیکھ کے دکھ ہوگا۔ تو کسی کے پاس یہ نہیں تو کسی کے پاس یہ تو ہے۔ مال نہیں ہے، معاشی حالت اچھی نہیں ہے، بتائیے کہ قیمت کتنے کروڑ کی آنکھ کی بینائی دے گا؟ کوئی قیمت ہے اس کی؟ لیکن نظر نہیں جاتی نا۔ نظر کہاں جاتی ہے؟ مال کی طرف ہی جاتی جو نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے شیطان کے جال میں نہ آنا، اپنے سے کمتر کو دیکھو، شکر پیدا ہوگا۔ لیکن اب دوستیاں آدمی رکھتا ہی اپنے سے اوپر والے کے ساتھ، دوستیاں رکھتا ہی اوپر والے کے ساتھ، بیٹھتا ہی اوپر والے کے ساتھ ہے، تاکہ پتہ لگے یہ بھی بڑا آدمی ہے۔ اور جہاں سے واپس آتی ہے بیچاری ڈپریشن میں واپس آتی ہے، کسی بھی تقریب سے واپس آئے گی ڈپریشن میں آئے گی، گھر میں آ کے لڑائی شروع کر دے گی، کیونکہ وہاں جولری دیکھ کے آئی ہوگی نا، ہیرے دیکھ کے آئی ہوگی، ہیرے دیکھ کے آئی ہوگی، جولری دیکھ کے آئی ہوگی، اپنے سے بڑی کی زندگی دیکھ کے آئے گی تو ڈپریشن لے کے آئے گی، نظر ادھر ہی آتی ہے، مایوسی ہو، مایوسی ہو۔ اور پیارے نبی فرمایا کرتے تھے انہیں دیکھو، میرے گھر میں میری بیٹیاں بہنیں عزت سے کھا رہی ہیں نا، انہیں بھی دیکھ لیا کرو جن کی بیٹیاں بھیک مانگ کے کرتی، شکر آئے گا۔ جن کا اپنا چھت کوئی نہیں، سڑکوں پہ راتیں گزرتی ہیں، میری بیٹی بہنوں کو عزت کا چھت ملا ہوا، بستر پہ پڑے ہیں، سال گزرے ہیں، اللہ نے صحت دے رکھی، رینگتی ہوئی گزرتے ہیں، زندگی گزرتے ہیں، پاؤں نہیں، ساری زندگی اس حسرت میں رہتے ہیں کہ اماں ابا کو دیکھتے بنائی نہیں ہے۔ کیا نعمت اللہ نے جسم میں دے رکھی ہے بھائی، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے اندر غور نہیں کرتے کیا کچھ دے رکھا ہے اس میں، کیا خزانے رکھے ہیں میری زندگی اور میرے جسم میں۔ شکر شکر، تو دل کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دے رکھا، یہ پیدا کریے، اپنے بچوں کی ذہن بنائیے، اپنی بچیوں کا ذہن بنائیے، نہیں جائیں گے ڈپریشن میں، ہمیشہ تر و تازہ رہیں گے۔ اللہ کرم ہے، مجھے اللہ نے میری حیثیت سے زیادہ دے رکھا۔ دوسری چیز زبان سے شکر، اللہ کا دیا بہت ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، الحمدللہ، یہ الفاظ۔ اور تیسرا ہے شکر کی حقیقت، اس لیے کہ جب آدمی شکر گزار ہوتا ہے نا تو محسن سے محبت ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر آپ پر کوئی احسان کرے اور بار بار آپ کے اس کے احسانات کا خیال آئے تو آپ کا دل اس کی طرف محبت کے ساتھ کھنچے گا۔ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرے اور بار بار کرے اور آپ کو اس کا خیال آتا رہے تو آپ کا دل اس کی طرف محبت کے ساتھ کھنچے گا۔ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑے احسانات ہیں اس کے مجھ پر، میرے بچوں پر بھی بڑے احسانات ہیں، اس کے میرے گھر پہ بڑے احسانات ہیں، دل محبت سے کھنچے گا۔ تو حقیقی شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر یہ ہے
کہ اس محسن حقیقی سے جب محبت بڑھ جائے گی تو نعمتوں میں اس کی بات ماننا آسان ہو جائے گی. نعمتوں میں اس کی بات ماننا آسان ہو جائے گی. آدمی کو لحاظ آ جائے گا, آدمی کو لحاظ آ جائے گا, آدمی کو حیا آ جائے گا کہ جس ذات نے یہ بنائی دی ہے کتنی ناشکری ہے کہ اس بنائی کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کروں. جس ذات نے یہ جوانی اور شباب دیا ہے, حسن و جمال دیا ہے, کیا اس نعمت کو اسی محسن کی نافرمانی میں خرچ کروں؟ لحاظ آ جائے گا, لحاظ آ جائے گا, حیا آ جائے گا. روم میں ایک نوجوان گرفتار ہوا, مسلمان تھا, چاہا کہ اسے خراب کر دوں, چاہا کہ اسے خراب کر دوں. تو اس نے ایک ہی شہزادی تھی, شہزادی کا اپنا زندگی کا حسن ہوتا ہے, خلوت دے دی, تنہائی دے دی اور اپنی لڑکی کو بھیج دیا. 3 دن گزرے, جا کر وہ اپنے باپ سے کہنے لگی الى این ارسلتنی الى حدید او جدار او حجار. ابا کہاں بھیجتا؟ پتھر ہے, دیوار ہے, لوہا ہے, نہ اس کا ہاتھ بڑھتا ہے, نہ قدم اٹھتے ہیں, نہ نظر اٹھتی ہے. 3 دن میں اپنے تمام تر حسن کے ساتھ اس کے قدموں میں گئی ہوں, یہ پتھر ہے, دیوار ہے, کیا ہے؟ ہاں میرے عزیزو, شباب اللہ کا, حسن اللہ کا, جوانی اللہ کی, اگر اس محسن حقیقی کے اس احسانات کا صحیح خیال آ جائے تو خلوتوں کے اندر بھی جوانی میں خیانت نہیں کرے گا, ناشکری نہیں کرے گا, احسان فراموش نہیں بنے گا, احسان فراموش نہیں کرے گا. جوانیوں کو پاکیزہ رکھنا آسان ہو جائے گا. شباب اس نے دیا, حسن اس نے دیا, مجھے حیا آتی ہے, میرے اندر لحاظ آ گیا. ایک احسان شناس بیٹا ہو نا, باپ نے ساری زندگی اسے نہیں مارا, لیکن اسے اپنے باپ کے احسانات کا اعتراف ہے. تو کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے اور پتہ چلا کہ ابا نے دیکھ لیا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حیا اتنا ہے باپ کا, لحاظ اتنا ہے, حیا اتنا ہے, لحاظ اتنا ہے. ارے میرے عزیزو, اس محسن حقیقی کے احسانات کا خیال رہنے لگ جائے گا, اس کا لحاظ پیدا ہو جائے گا, اس سے حیا آنے لگ جائے گی, اس سے حیا آنے لگ جائے گی کہ اس کی نعمتوں میں اسی کی نافرمانی, ایسی احسان فراموشی, ایسی ناشکری. تو یہ شکر کی حقیقت ہے کہ محسن کی نعمتوں میں محسن کو ناراض نہ کرے. دل کا شکر, زبان کا شکر اور حقیقی شکر. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اے اللہ, تو نے نعمتوں کی حد کر دی مجھ پر, مجھ پہ فضل کیجئے, میں تیری نعمتوں میں وہ کروں جس سے تو راضی ہو جائے. تو اگر نعمتوں کا دھیان رہے, شکر گزاری رہے, تو اس محسن کی محبت آ جائے گی, محبت پیدا ہو جائے گی. پھر اس کی نعمتوں میں ہمیشہ اس کا لحاظ رہے گا, اس سے حیا آئے گی. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے, پھر اللہ کا وعدہ ہے, اگر تم شکر گزار رہو گے دل کے لحاظ سے, زبان کے لحاظ سے, اور نعمتوں میں اللہ کو راضی کرتے رہے, اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا, تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. کبھی تو اللہ کریم یوں نعمتیں بڑھاتا ہے کہ 1 سے 2 کر دیتے ہیں, 2 سے 3 کر دیتے ہیں, 3 سے 4 کر دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن دل کا ٹکڑا ہوتا ہے.
راحت اتنی پہنچاتا ہے، عزت اتنی دیتا ہے، سکون اتنا دیتا ہے، اس پر ہزاروں بچے قربان۔ اور نعمت تو بیٹے کی ہے، ایک نہیں 5 ہیں، ایک نہیں 6 ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ نہ ہوتے تو اچھا تھا، نہ ہوتا تو اچھا تھا، نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ دیکھنے میں نعمتوں کی شکر تو ہے لیکن وبال بن گئے۔ کہتا ہے نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ جب زندگی میں شکر ہوتی ہے نا، اللہ کی نعمتوں میں جب آدمی شکر بجا لاتا ہے تو نعمتوں کا لطف بڑھ جاتا ہے، نعمتوں کا مزہ بڑھ جاتا ہے، نعمتوں کا سکون بڑھ جاتا ہے، نعمتوں میں راحت بڑھ جاتی ہے۔ یہ شکر کی عبادت کے میٹھے پھل ہیں۔ شکر کرو۔ ہر اللہ کا پیارا، ہر اللہ کا پیارا، اس کا سب سے بڑا اخلاق یہ تھا کہ وہ شکر گزار رہتا۔ ان کی زندگی میں شکر رہتا ہے۔ پہلے تو مسلمانوں میں ناشکری کے کلمات ہی نہیں ہوتے تھے۔ ناشکری کے کلمات نہیں ہوتے۔ وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ یہ قرآن میں ایک آیت ہے، اور اس آیت میں ایک علاقے کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی کالونی، کوئی سوسائٹی، کوئی صوبہ، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے اندر کیا خرابی آئی اور ان پر کیا مصیبت آئی، اس کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کراچی ہو سکتا ہے وہ ہمارا پیارا ملک ہو۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک قریہ ہے، كَانَتْ آمِنَةً، بڑے امن سے رہتے تھے، لوگ فٹ پاتھوں پہ سو جایا کرتے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت کا، کس خطرہ نہیں ہوتا، امن تھا۔ كَانَتْ آمِنَةً، بہت امن تھا۔ مطمئنہ، اطمینان بھی بہت تھا، یعنی دل کا سکون بھی بہت تھا، نہ باہر کا خطرہ نہ اندر کی بے چینی۔ كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، ہر طرف سے اللہ کی طرف سے رزق آ رہا تھا، معاشی حالات اچھے تھے، تجارتی اسفار ہو یا رحمت کی بارش کی بات ہو یا زمین کے کھیتیاں ہوں، يأتيها رزقها من كل مكان، ہر طرف سے معیشت اچھی آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جتنی نعمتیں بڑھی اتنے گناہ بڑھے۔ جتنی نعمتیں بڑی ہوئیں اتنے گناہ بڑے ہوئے۔ جتنا نعمتوں میں اضافہ ہوا اتنا گناہوں میں اضافہ ہوا۔ نعمتیں بڑھتی چلی گئی، نافرمانی بڑھتی چلی گئی، نعمتیں بڑھتی چلی گئی، اللہ کے گھر سے دور ہوتے چلے گئے، نعمتیں بڑھتی چلی گئی، قرآن مجید سے دور ہوتے چلے گئے، نعمتیں بڑھتی چلی گئی، شرم و حیا جاتا رہا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ میاں کیا سزا دی؟ فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، ایک سزا تو یہ دی کہ ان کے معاشی حالات خراب ہو گئے اور یہ اندر کے فقیر ہو گئے۔ لباس الجوع، میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا۔ کوئی ہاتھ کا بھوکا، کوئی دل کا بھوکا، کوئی ہاتھ کا بھوکا، کوئی دل کا بھوکا۔ لباس الجوع، بھوک کا لباس بنا دیا۔ اتنا نہیں، ایک اور چیز بھی، لباس الجوع والخوف، دوسرا میں نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا۔ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، بھاگو یہاں سے، نکلو یہاں سے، چلو یہاں سے۔ ہر آدمی خوف میں، ہر آدمی خوف میں، ہر آدمی کو ایک بے سکونی۔ قرآن ہے، قرآن یہ ہے۔ فرمایا دو چیزیں میں نے ان کو پہنا دی، اور یہ نہیں کہا میں نے ان کو ان کی طرف بھیجی، پہنائی۔
جیسے جسم کا کپڑا ہر وقت جسم پہ ہوتا ہے، اگرچہ بدلتا رہتا ہے، سونے کا الگ ہوتا ہے، ایکسرسائز کا الگ ہوتا ہے، دفتر کا الگ ہوتا ہے، گھر کا الگ ہوتا ہے، لیکن لباس تو جسم پہ ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا ایسی میں نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، گھر میں ہیں، باہر ہیں، دفتر ہیں، شادی میں ہیں، تقریب میں، کہیں بھی ہیں، خوف ساتھ ہے۔ کتنا سچ ہے قرآن اور کتنی حقیقت ہے آج ہماری زندگیاں۔ ناشکری کی ایک سزا یہ آ گئی، اندر کا فقیر رہے گا یا ہاتھ کا فقیر رہے گا، اور زندگی خوف زدہ ہو جائے گی۔ ناشکری نعمتوں کی، فَكَفَىٰ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا ناشکری بہت کی۔